السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، مجالس رمضان کا یہ 18واں درس ہے۔ آج کے اس درس میں اعتکاف کے احکام و مسائل پر گفتگو کی جائے گی۔ اعتکاف ماہ رمضان کے آخری عشرے کی ایک خاص عبادت ہے، اور اس میں انسان ساری مخلوق سے کٹ کر کے صرف رضا الہی کی خاطر مسجد کے ایک زاویے میں عبادت کی غرض سے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ عبادت تلاوت قرآن پاک، استغفار، نوافل، تسبیح و تحلیل اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے۔ ایسے وقت میں اسے دنیاوی امور سے کوئی مطلب اور کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ ہمہ وقت عبادت و ریاضت کے بارے میں سوچتا اور فکر مند رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عبادت کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ ماہ رمضان میں کسی وجہ سے اعتکاف نہیں کر پائے، تو آپ نے شوال کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، جس کے راوی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اس عبادت کو مزید تقویت اس حدیث سے ملتی ہے جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 یوما۔ غور کیجئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، آپ نے اس سال 20 دن اعتکاف کیا۔ عزیز ساتھیوں، ایک معتکف، ایک اعتکاف کرنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر جو اعتکاف کے شروط ہیں اس کا پائے جانا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی ایک مسلمان ہونا، اسی طریقے سے عقل مند ہونا، اسی طریقے سے تمیز کا پائے جانا، اسی طریقے سے اعتکاف کی نیت کرنا۔ یعنی اگر کوئی شخص بغیر اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہے، مسجد کے اندر رک جائے اور کہے کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں، تو وہ اعتکاف سے خارج۔ اسی طریقے سے بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کا ہونا، یعنی اگر کوئی خاتون اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو ایسی صورت میں اسے اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ ایسے ہی طہارت کا پائے جانا، یعنی ناپاکی کی حالت میں اعتکاف درست نہیں ہے، یعنی حید و نفاس والی عورت یا جنبی عورتیں کیا ہے، اعتکاف نہیں کر سکتی۔ ایسے ہی مسجد کا ہونا، اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا یہ بھی ضروری ہے، یعنی مسجد کے علاوہ کوئی شخص اگر اپنے کمرے میں، اپنے گھر کے اندر اعتکاف کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ عزیز ساتھیوں، مسجد میں اعتکاف کرنا یہی درست ہے، چاہے اس مسجد کے اندر جمعہ کی نماز ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک صرف جامع مسجد ہی میں اعتکاف کرنا ثابت ہے۔ البتہ عورتوں کے اعتکاف کے تعلق سے یہ ہے کہ عورتیں اگر چاہتی ہیں تو وہ اعتکاف کر سکتی ہیں، کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے متعلق ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ وہ امہات المؤمنین مسجدوں کے اندر اعتکاف کیا کرتی تھی۔ البتہ عورتوں کے لیے مسجدوں میں الگ سے انتظام ہونا یہ ضروری ہے، یعنی ان کا مردوں سے اختلاط بالکل نہ ہو۔ عورتوں کے لیے راستہ الگ ہو، عورتوں کے لیے وضو خانہ الگ ہو، عورتوں کے اعتکاف کا راستہ مسجد میں جانے کا الگ ہو اور بیٹھنے کا الگ ہو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اگر الگ الگ ہیں تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ عورتیں بھی اس مسجد کے اندر اعتکاف کریں۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو انہیں چاہیے کہ مسجدوں میں اعتکاف بیٹھنے سے عورتوں کو منع کر دیں، کیونکہ فقہ کا ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے کہ درء المفاسد اولا من جلب المصالح، یعنی خرابیوں سے بچنا
اور ان کے امکانات کو ٹالنا بنسبت مصالح حاصل کرنے کے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب تک کسی مسجد میں عورت کی عزت و آبرو محفوظ نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسجد کے اندر جا کر کے اعتکاف میں بیٹھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتکاف بیٹھنا یہ ایک نفلی عبادت ہے، اور عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، عزت کا حفاظت کرنا یہ فرض ہے۔ نفل کے شوق میں فرض سے غفلت کسی طرح سے صحیح نہیں ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف على الأشهر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعد۔ دیکھیں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کا ثبوت ملتا ہے۔ پھر آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج کے تعلق سے کہ انہوں نے بھی اعتکاف کیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اعتکاف کا وقت کیا ہے؟ تو اعتکاف کا وقت، افضل وقت ماہ رمضان ہے۔ جو آدمی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی نیت رکھے، اسے چاہیے کہ وہ 21ویں رات کی صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائے، اور جب تک عید کا چاند نظر نہ آئے مسجد ہی کے اندر رہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يعتکف صلی الفجر ثم دخل فی معتکفہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھ کر کے آپ معتکف میں داخل ہو جاتے، یعنی جہاں آپ کے لیے حجرہ بنایا جاتا، جہاں آپ کے رہنے کی جگہ بنائی جاتی، آپ اس جگہ میں جا کر کے داخل ہو جاتے۔ اگر مسجد میں بیت الخلاء وغیرہ کا انتظام نہ ہو تو قضاء حاجت اور غسل وغیرہ کے لیے معتکف باہر جا سکتا ہے۔ البتہ معتکف کے لیے خرید و فروخت کرنا، لین دین کرنا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، اور اسی طریقے سے رفاہی پروگرام میں شرکت کرنا، لوگوں سے دنیاوی معاملات سے متعلق گفتگو کرنا، بیوی سے ہم بستری کرنا، اور بلا کسی ضرورت کے مسجد سے باہر جانا، یہ سارے کے سارے اعمال ایک معتکف کے لیے، ایک اعتکاف کرنے والے شخص کے لیے منع ہے۔ لیکن اپنی خاص ضرورت کے لیے باہر جانا اس کے لیے ضرور جائز۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسا آدمی نہ ہو جو اس کے کھانے پینے کا انتظام کر سکے تو وہ آدمی خود باہر نکل کر کے کھا پی سکتا ہے، ہوٹل میں سے جا کر کے لا سکتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو یہاں پر ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ بیڑی پیتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، یا اسی طریقے سے سگریٹ پیتے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ اس چیز کے عادی ہیں، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام میں حرام ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، حرام کے قریب نہ جائیں۔ اور جو لوگ افطاری کرنے کے بعد مسجد سے باہر کھڑے ہو کر کے لوگوں کے ساتھ بازی کرتے ہیں اور بیڑی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے لیے ممنوع ہے۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو تمباکو، بیڑی اور سگریٹ اور ہر نشہ آور چیز اسلام میں حرام ہے۔ اس سے ہمہ وقت انسان کو بچنا چاہیے کہ جائے کہ ماہ رمضان جیسے مبارک مہینہ ہو اور وہ بھی اعتکاف میں رہ کر کے انسان اس طرح کا عمل کرتا ہے، یہ بہت ہی زیادہ غلط اور بہت ہی زیادہ غیر مناسب چیز ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں اور آپ کو اور تمام مشاہدین کو زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔